بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ اس وقت کرونا وبا کی وجہ سے مختلف احباب پریشانی کا شکار ہیں۔ آپ میں سے جو بھی کوئی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت آپ کی بیماری پریشانی کا ازالہ فرمائے، اور رب تعالیٰ اس وبا سے پوری انسانیت کو جلد سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ دین اسلام جس پہ ہم عمل پیرا ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس نے ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس فرمایا، ہمیں اس گھرانے کے اندر پیدا فرمایا کہ جہاں سے ہمیں یہ تعلیمات ملی اور ہم اس پہ عمل پیرا ہیں۔ یہ دین اسلام ہم تک پہنچنے کے لیے بہت ساری قربانیوں میں سے گزرا ہے، اور اس کے لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور سب سے اہم قربانیوں میں سے جن کو گزرنا پڑا سب سے زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کہ جن کی زندگیاں ان قربانیوں کا مجموعہ ہیں۔ انہیں نہ صرف یہ کہ اپنے جانوں کی قربانیاں دینے پڑی، اپنے مال کی قربانیاں دینا پڑی، اپنے گھر بار کی قربانی دینا پڑی، بالخصوص مہاجرین جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے، انہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ منتقل ہونا پڑا، اور یہ تمام چیزیں آسان نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اور جب انسان کی زندگی کے اندر اصل مقصود وہ اللہ کی رضا بن جائے، اصل مقصود اللہ رب العزت کی خوشنودی بن جائے، تو پھر کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ اس کے سامنے آئے، وہ ہنسی خوشی سے اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اور اپنے رب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ اے الہ العالمین تو راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو ان صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنا اپنا ایک کردار ہے، لیکن ان میں سے ایک نمایاں کردار، ایک عظیم ترین کردار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تو اسی جماعت صحابہ میں سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی ممتاز نظر آتی ہے، اور آپ نے گویا اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور رب تعالیٰ بھی پھر اپنے بندوں کی ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگرچہ اس وقت اس ماحول کے اندر یوں محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی ساری توانائیاں لگا رہا ہوں، میں اپنا سارا مال خرچ کر رہا ہوں، میں اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی باتیں سننا کیوں مل رہی ہیں، لوگ طرح طرح سے اذیت پہنچا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور مختلف طرح سے آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، بظاہر اس کا کوئی ثمر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر لگے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا کی برکتیں تو عطا فرماتا ہی ہے، مگر پھر ابدی اور اخروی ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ صدیوں بعد بھی ان شخصیات کا تذکرہ ہم بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں ہے وہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بلند ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیں اور انہیں کچھ اندازہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ وصال اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوا، تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنہیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام مشہور روایات کے مطابق عبد الکعبہ رکھا تھا،
اسے پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ میں تبدیل فرمایا، اور یہی آپ کا نام تھا عبداللہ۔ عموماً لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی کنیت مشہور ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا اسم گرامی جو اصل نام ہے اس سے آگاہی نہیں ہوتی۔ تو آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، اور جو کہ یعنی ان کی کنیت یہ تھی، اور نام ان کا عثمان، اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی دونوں ماں باپ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے والد دونوں نے فتح مکہ پہ، اور والدہ اس سے قبل اسلام قبول کر چکی تھی۔ اور آپ کو یہ خاص فضیلت اور شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ یہ جماعت صحابہ میں سے ایک ممتاز مقام آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یعنی صاحب ایمان تو ہیں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صاحب ایمان بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، خود آپ کی ذات، پھر آپ کی اولاد میں سے حضرت عبد الرحمن ہوں، دیگر صاحبزادگان ہیں، اور پھر حضرت عبد الرحمن کے آگے بیٹوں میں سے محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور ساتھ صاحب ایمان بھی ہیں۔ تو یہ ایک خاص شرف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ بالکل جو اسلام کی ابتدا یہ ایام تھے۔ آج ہوتا ہے ناظرین کرام، ہمیں اسلام کے اوپر چلتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ہم ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ٹھیک ہے میں اپنی نماز روزہ کروں، اپنے معاملات کو تو جاری رکھوں، لیکن کہیں کوئی اس کا افیکٹ میرے بزنس پہ نہ پڑنا شروع ہو جائے، کہیں لوگوں کو کوئی معاملات کے اندر کسی جگہ پہ ضرورت ہو مجھے اپنا ایمان چھپا کے، ذرا اسلام چھپا کے، لوگ اپنے نام تک چینج کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ اس سوسائٹی کے اندر کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا گویا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا، اور اپنے اوپر مختلف طرح کے مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف سے مصائب و آلام تھے، اور جو بھی کوئی آپ کا نام لیوا ہونے کا ارادہ کرتا، کوئی بھی ایسی سوچ بھی رکھتا، تو اسے مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے ماحول کے اندر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دعوت احدا الى الاسلام، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی طرف بلایا الا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، تو اس نے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کوئی تردد، کوئی سوال، کوئی غور و فکر کے لیے ٹائم چاہا۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت مردوں کے اندر کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، انہوں نے فوراً ہی آمنا وصدقنا کہا، اور فوراً اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور میری رسالت پر ایمان لے آئے۔ تو مردوں کے اندر سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، خواتین کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور بچوں کے اندر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا، بلکہ آپ کی پھر کاوشوں سے اصحاب عشرہ مبشرہ جو جن کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی صف کے اندر ایک بڑا مقام ہے، جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، ان میں سے 6 آپ کی کاوشوں سے مسلمان ہوئے۔ 6 آپ کی کاوشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے خود تو اسلام قبول کیا ہی، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اسی وجہ سے عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام آپ کی کاوشوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس میں بڑے بڑے نام جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے کاوشوں سے بعد میں اسلام پھر چائنا تک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو وہاں پہ اسلام پہنچانے کے اندر آپ کا ایک کردار ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی شخصیات کہ جنہوں نے پھر اسلام کی مختلف طرح سے خدمات کی اور اسلام کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا، یہ تمام کے تمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوشوں سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار فرمائی۔ تو ایک بہت بڑا آپ کا ایک زندگی کا ایک مشن بن گیا کہ
کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ کی سوسائٹی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کام کاج نہیں ہے، آپ کو اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے. ظاہر ہے ہر ایک بزنس مین اپنے کاروبار کو سب سے پہلے رکھا کرتا ہے، مقدم رکھتا ہے، مگر آپ نے اپنے بزنس، اپنے ریلیشن شپس، اپنے سوسائٹی کے اندر مقام و مرتبہ، ان تمام چیزوں کو اسلام کی خدمت کے اندر آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر جو سب سے پہلی ترجیح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا. اس کے اندر پھر دیگر چیزیں اگر کہیں پر کمپرومائز ہوتی بھی ہیں، کہیں پر ان کے اوپر آپ کو سیکریفائز کرنا بھی پڑتا ہے، تو وہ آپ ہر طرح کا سیکریفائز کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار تھے، بلکہ جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں آپ سیکریفائز کرتے ہوئے رہے. تو آپ نے اسلام قبول کیا تو 45,000 دینار سے زائد آپ کے پاس صرف دینار موجود تھے، دیگر سامان بزنس اور دیگر چیزیں وہ اس سے ہٹ کے. لیکن ایک تو وہ وقت ہے کہ جب آپ اس قدر آپ کا بزنس چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور اس قدر آپ کے پاس مال و دولت موجود ہے، اور سوسائٹی کے اندر آپ کا نام ہے، بزنس کے حوالے سے ایک پہچان ہے. پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ سارا مال آپ اللہ کی رضا کے اندر خرچ کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا. آپ بےتاب ہو کر باہر تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے پوچھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک نے باہر نکالا ہے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوئے، تو ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ بھوک سے تکلیف میں نڈھال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے. تو پھر تینوں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء پیش کی. تو اس طرح سے آپ نے پھر کبھی کوئی گلہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اندر میرا اضافہ ہوتا. ہم بسا اوقات ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اس طرح سے معیار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کا کہ میں نے اتنی جو عبادات کی ہیں تو اس کے بعد مجھے فائدہ کتنا ہوا ہے، میرے کاروبار کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے، میرے جاب کے اندر کتنی پروموشن ہوئی ہے، میرے رسپیکٹ کے اندر، میرے دنیاوی امور کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے. اضافہ ہو رہا ہو تو ہم مطمئن ہیں، اور اگر کہیں وہاں پہ پرابلم آنا شروع ہو جائے تو ہم پھر اپنے ذہن کے اندر کچھ زبان سے بولے نہ بولے ذہن کے اندر کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں. میں اتنا عبادت گزار بندہ ہوں، میں اتنا اللہ کو یاد کرتی ہوں، میں اتنے اذکار کر رہا ہوں، میں اتنے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ اس کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے نوازنے کا انداز صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ دنیا کو عطا کرے تو یہی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے. وہ تو بسا اوقات دنیا کے اندر آزمائشوں میں ڈال کر آپ کو آخرت کے جو مقامات عطا فرما رہا ہوتا ہے وہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی اس دین کے مشن کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنا وہ سارا مال وقف کر دیا، تو اس کا مقام، اس کا اجر وہ رب تعالیٰ نے عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی اور کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے پہنچایا ہے. اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کے کہ ان کو ان احسانات کا بدلہ ان کا رب خود عطا فرمائے گا. یہ وہ مشن ہوتا ہے، یہ وہ مقصد ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. اگر ہم دنیا کے اندر کچھ اعمال کر کے فقط اپنی دنیا کی کامیابی کو تولتے رہیں، ناپتے رہیں، ماپتے رہیں کہ کتنا مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ تو دنیا کا ہی ہے نا. ٹھیک ہے انسان کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا کے فوائد جتنے حاصل ہو بھی جائیں وہ بالآخر انسان کے ساتھ ختم ہو جایا کرتے. آخرت کے امور پہ نظر رہے تو دنیا کی مشکلات اس کو ہیچ نظر آتی ہیں، اور انسان کے دل کے اندر یہی جذبہ رہتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار تو راضی ہو جا، تیری رضا حاصل ہو جائے. اور اس میں پھر آپ اپنی عبادات کے اندر، آپ اپنے اذکار کے اندر آپ یہ نہیں دیکھتے، بس اوقات آپ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں مجھے بظاہر کس طرح کا کیا فائدہ کیا نقصان. آپ بس یہ چاہتے ہیں، آپ کی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بظاہر سب کو. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اندر مال ختم ہو رہا ہے، بزنس کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں، مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑتی ہے. ایک وہ وقت ہے کہ جب مکہ کی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو کسی قسم کے اپنے
جو حسب نسب ہے اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا ہوتی، کوئی اہم معاملے کے اندر کوئی مشورے کی ضرورت ہوتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فہم و فراست تھے، وہ آپ کے پاس آیا کرتے، اور ایک وقت یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، مشکلات اس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ وہ اعتماد فرمایا، ایک طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتماد فرما کے ان کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر کا ہمراز بنایا، ساتھی بنایا۔ اور وہ غار کے اندر وہ ایک عجیب منظر ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دائیں طرف سے آپ کی طرف کوئی تیر، کوئی ایسا نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہ آ جائے تو میں بھاگ کے دائیں طرف چلا جاتا ہوں، خطرے کا احساس بائیں طرف سے ہو تو بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہوں، سامنے سے خطرے کا احساس ہو تو بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہوں، اور اگر ڈر مجھے یہ ہو کہ پیچھے سے نہ کوئی حملہ آور ہو جائے تو بھاگ کے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ یوں آپ کی زندگی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی حفاظت اور آپ کے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ سب سے پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پسند تو یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بس میرا چہرہ ہو اور آپ کا دیدار نصیب ہوتا رہے، بس مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوتی رہے، آپ کا دیدار نصیب ہوتا رہے، یہی میرا سب سے بڑا زندگی کے اندر مقصد بھی ہے، میرا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بھی ہے۔ تو آپ کو یہاں پر ایک اور چیز میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس کے اندر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فقط زبان سے کہہ لینا وہی کافی ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے الفاظ کا چناؤ اس کے اندر تو ہم بڑی مہارت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن عملی اقدام کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں جاتی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت دل میں رکھتے تھے، وہیں پر ساتھ عملی طور پہ اقدامات وہ بھی آپ کی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ اے میرے صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون ہے کہ جو روزے سے رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے کہ جو کسی جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازے کے ساتھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن اطعم اليوم منکم مسکینا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ عمل بھی نصیب ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ سارے اعمال جمع ہو جائیں یقیناً رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک اور موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں روز حشر باب الصیام سے بلایا جائے گا، باب الریان سے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں باب الصلاۃ سے، نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا، روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جا رہا ہوگا، صدقات کرنے والوں کو اس دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا۔ مختلف جو جنت کے دروازے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے، میں نے اس کو پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا تھا کہ جیسے ہم کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر یہ چاہتے ہیں نا کہ بہترین سے بہترین کیا کر سکتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے معاملے کے اندر فقط یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلیں مجھے جنت مل جائے بس اتنا بھی کافی ہے، بلکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سوچ دیکھیے، ان کا فکر کا انداز دیکھیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دروازہ فلاں کا ہوگا، یہ دروازہ اس سے فلاں داخل ہوں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو ان سارے دروازوں میں سے جس بھی دروازے سے چاہے اس کو داخل ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارجو ان تکون منہم، بالکل اے ابو بکر مجھے یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ تو یہ خاص ایک مقام و مرتبہ وہ اعمال صالحہ ہوں، ان کی بھی زندگی کے اندر آپ کو بھرپور طریقے سے عملی اقدام نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ وہ آپ کا ایک اہم ترین زندگی کا ایک حصہ تھا کہ جو آپ کی پوری حیات مبارکہ کا ایک پہچان بن گیا۔ جیسے جب ہم ذکر کرتے ہیں مختلف صحابہ کرام ان کی شخصیت کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے ساتھ اب سخاوت کا ایک تصور ذہن کے اندر آتا ہے، اسی طرح ہر ایک صحابی کے ساتھ ایک مختلف تصور ذہن کے اندر آتے ہیں، تو وہیں پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خود بخود ذہن کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ ہے، اس کی ہمیں مختلف آپ کی کچھ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ جن کا آپ نے ذکر کیا اور جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر شامل رکھنی چاہیے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 اندھیرے ہیں اور 5 چراغ ہیں، 5 اندھیرے ہیں اور 5 روشنیاں ہیں۔ اچھا وہ کون کون سے اندھیرے ہیں؟ آپ نے فرمایا گناہ یہ اندھیرے ہیں، یہ گناہ اندھیروں کی مانند ہیں، اور ان کا چراغ کیا ہے؟ توبہ۔ انسان توبہ کرتا ہے تو وہ جو گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر ایک سیاہی جمع کرتی ہے وہ اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے، اور انسان کے لیے ایک دل کی پاکی کا ایک معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے قبر ایک اندھیرا ہے، اور اس کا چراغ انسان کی نماز ہے۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو یہ قبر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اور وہاں پر جو ایک روشنی ہے، جو چراغ ہے، وہ انسان کے اعمال صالحہ ہے۔ وہ جو نیک اعمال انسان کرتا ہے وہ وہاں پر اس کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بنے گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا نورہم یسعی بایدیہم وبایمانہم، کہ وہ لوگ کہ جو اعمال صالحہ اپنی زندگیوں کے اندر کرنے والے ہوں گے وہ روز حشر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے نور پائیں گے، اور سو قیامت کے دن کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ وہ انسان کے اعمال صالحہ۔ پھر آپ نے فرمایا میزان پہ جو اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا ذریعہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ انسان اس کی کثرت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اللہ رب العزت کے اس جو کلمہ طیبہ ہے اس کا ورد کرتے رہنا، یہ یقیناً انسان کو میزان پہ روشنی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، اور وہاں کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والی چیز وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی شخص ہے اسے اس پل صراط سے گزرنا ہے، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کا ایک حتمی فیصلہ ہے۔ اور پھر ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، وہاں پر ہم جو تقوی والے ہیں ان کو اس دن نجات عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ، اس کا ایک مختصر سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ یقیناً پھر آپ کی خلافت اور اس کے بعد کے جو آپ کے کارنامے ہیں وہ بھی سنہری حروف کے اندر لکھے جاتے ہیں، تاریخ انسانیت کے اندر بھی اور تاریخ اسلام کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت کا جو رشتہ ہے اس کو بھی قائم رکھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔